جھارکھنڈ کی سرزمین پر اخباروں نے بھی اس کو سرخی بنائی، ٹیلی ویژن میں بھی اس کو نشر کیا گیا۔ ہم نے کہا اگر تم ہمارے دشمن بنو گے، اگر ہم نے ہندوستان چھوڑا، اگر ہم دنیا سے چلے گئے، رب کی قسم ہے تمہیں ایک قطرہ پانی اس سرزمین پر میسر نہیں ہوگا، تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ سورج بجھا دیا جائے گا، یہ زمین لپیٹ دی جائے گی، یہ چاند ٹوٹ پڑیں گے، یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے اور یہ چاند بے نور ہو جائے گا، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ ہم گئے، قیامت آئے گی، ہم ہیں تو شکر کرو تمہیں چند روٹیاں میسر آ رہی ہیں اور تم آسمانوں میں بھی اڑ رہے ہو ہماری بدولت باقاعدے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی مدد کرو، رسول کے دین پر استقامت اختیار کرو، رسول کی عظمت اور رسول کی محبت اپنا اڑھنا بچھونا بنا لو، اور دلوں میں یہ اعتقاد رکھ لو کہ مانیں گے تو یا تو عرش والے کی اور یا تو مدینے والے کی، بس۔ اور کسی ملا مولوی کی چل سکتی، کسی امام مؤذن کا چل سکتا نہ، یا تو مکہ اور یا تو مدینہ، نہ کوفہ، نہ بصرہ، نہ بریلی، نہ دیوبند، نہ سہارنپور، نہ قادیان، نہ ربوہ، کچھ نہیں چلے گا، یا تو مکے والے، یا تو عرش والے رب کا، اور یا تو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کسی کا سکہ اس دنیا میں چل سکتا؟ ہاں۔ تو اللہ رب العزت دیکھو، پتہ نہیں، کل ایک آدمی بتانے لگا کہ جناب باقاعدے قرآن خوانی ہو رہی ہے، واللہ بتا رہا، پرمود مہاجن کے کمرے میں باقاعدے قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا پتہ لگاؤ، ہمارے بی ڈی گروپ ہی کے لوگ ہیں، تیسرا ہم میں کوئی وہابی وہاں موجود، ہاں یہی ہیں، یہی ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، فاطمۃ الزہرا کی چادروں کو بیچنے والے اور بزرگوں کی ہڈیوں پر ولایت کے منار تعمیر کرنے والے اور مسلمانوں کو اسلام سے باہر کرنے والے، مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والے، مومنوں کو، نبی کے سچے وفاداروں کو گستاخ کہنے والے، یہی لوگ ہیں جو قرآن کو بیچ کر کے وہاں قرآن خوانی کر کے اس کے جان کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسے بھی زندہ رکھو تاکہ اور کاٹے اور کاٹے اور کاٹے۔ لیکن ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا شروع سے یہ ہمارے بھارت کی سبھیتا رہی ہے، الحمدللہ مسلمان خونی نہیں ہوتا، مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، مسلمان آتنکواد نہیں ہوتا، مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا۔ ٹیررسٹ جو اصلی ہیں وہی انہی لوگوں کو جو مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، انہی لوگوں کو سبق سکھا رہے ہیں، ٹونچے لگا کے بتا رہے ہیں، ارے بیوقوف ٹیررسٹ میں ہوں۔ اس اندھے کو مسلمانوں کی دشمنی میں اپنا بھائی جو ٹیررسٹ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ بتاؤ آج تک مہاتما گاندھی جی کو کس نے گولی ماری؟ مسلمان نے؟ بولو۔ رام کے بھکت نے، نتھو رام، RSS کا بہت بڑا آدمی، BJP کا آدمی، بعد میں BJP بنی ہے، RSS کا بہت بڑا بھکت، رام کا، اس کا نام کیا تھا؟ رام ستیہ ہے، کیا ہے؟ رام، اس کا بھکت، اس نے مہاتما جیسے آدمی کو کیا کیا؟ گولی ماری۔ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے؟ آج تک RSS ننگا ناچ ہندوستان میں ناچ رہی ہے، اس کو کیوں نہیں ٹیررسٹ کہا جاتا؟ کیوں نہیں کہا جاتا یہ دہشت گرد آتنکواد ہے؟ جس نے گاندھی کو مارا وہ کم دہشت گرد ہے؟ ارے چند آدمیوں کو مار دے تو وہ دہشت گرد ہے؟ چلتے پھرتے کسی کو اگر کسی نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کسی کو گولی مار دی، کہا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو کہا ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے۔ لیکن اتنے بڑے بدوان کو اور اتنے بڑے مہاتما کو، جناب علی بھارت کے اتنے بڑے آدمی کو گولی مارنے والی تنظیم دہشت گرد نہیں ہے، ٹیررسٹ نہیں ہے وہ، اس کو آج تک کوئی ٹیررسٹ نہیں کہہ رہا۔ اندرا گاندھی کو کس نے گولی ماری؟ مسلمان نے؟ ہاں، ہم نہیں کہیں گے، سب جانتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ آج وہی کلیدی عہدوں پر فائز ہیں، ہاں، میجر ہیں، جنرل ہیں، کرنل ہیں، فرنل ہیں، سب ہیں۔ خیر، راجیو گاندھی کو کس نے اڑایا؟ بولو، مسلمانوں نے؟ ہاں، LT والوں نے؟ کس نے مارا؟ تمل ٹائیگر، کیا ہے وہ؟ LTT۔ بہرحال یہ نام ہی، چاہے LT ہو چاہے LTT ہو، سب خطرناک ہیں۔ ہاں، ہم کسی سے، ہمارے نزدیک کوئی بھی پوتر نہیں ہے۔ المہم، اس کو کس نے مارا؟ گولی سے مارا۔ اس کے بیٹے کو، اندرا گاندھی کے دوسرے ثبوت بیٹے کو فلائٹ میں کس نے ختم کروایا؟
خود ماں ہی نے مروا دیا تھا، وہ تو ماں ہی نے مروایا تھا، وہ تو دنیا بھی کہتی ہے ماں نے مروا دیا تھا، کیونکہ وہ بڑا کپوت ہو چکا تھا، وہ سپوت نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو اب یہ سلسلے چلے آ رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے مسلمانوں کا دامن اس سے پاک و صاف ہے، اور یہ ثابت ہے کہ ہم ناجائز طور پر کسی کا خون بہانا حرام سمجھتے ہیں۔ اسلام کے جو سچے ماننے والے ہیں وہ کسی بے گناہ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رگا نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا نبی، اللہ اکبر، میں جواب کہہ رہا تھا، اہانت آج کل کی جو اہانت ہے، توہین کرتے ہیں، نبی ٹیررسٹ، دہشت گرد، یہ 2-3 باتیں ہیں، 3 باتیں خاص طور سے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہی جاتی کہ یہ دہشت گرد ہیں، چنانچہ وہ بم باندھ کر کے یہ ثابت کیا گیا۔ ان سے کہو دہشت گردی کی کیا تعریف ہے، دہشت گردی کی تم تعریف متعین کرو، پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے۔ بڑے بڑے حسینوں کے نام آئیں گے، یہ بش ناجائز اولاد، یہ سب سے پہلے آئے گا خبیث، یہ سب سے پہلے پکا ٹیررسٹ آئے گا خبیث، جس نے مسلمانوں کی بستیوں کو جاڑا، اور انشاءاللہ تبارک تعالی اللہ ان سے انتقام لے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنے قہر کی بجلیاں نازل فرمائے ان کے اوپر، اور جو لوگ ان کے حلیف ہیں، جو لوگ ان کے مؤیدین ہیں، رب ذوالجلال آسمان اور زمین ان کے اوپر تنگ کر دے مولا، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما دے، اور ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، یہ جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ہمیں اور آپ کو سدھرنے کی دیر ہے، ہم اور آپ اپنے ایمان اور عقیدے اور عمل کو سدھار لیں، نبوی طریقے کے اوپر آ جائیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے اشارہ کریں گے یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب اللہ کے غلام ہیں، اور یہ اللہ کے غلام ہیں، اور یہ ہمارے بھی غلام ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے سورج کو بنایا، ہماری خدمت کے لیے ہوائیں، فضائیں، پہاڑیاں، زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب کچھ ہمارے غلام ہیں، ہماری خدمت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور جب یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، ہاتھ اٹھائیں گے نیچے گرنے سے پہلے الحمدللہ ہمارے ارمان پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم نے یہ کوئی دعوے نہیں کیے، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے، ارے ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، ہم نے دیکھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے جب بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تو سمندر کے سینے پکی سڑک بن گئے، اور ہم اس پار ہو گئے، ہمارے گھوڑوں کے کھروں میں بھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا۔ ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھے کہ جب مجاہدوں کا کرنیل سمندر سے باہر نکلتا ہوا اپنے مجاہدوں سے کہتا ہے کسی کا کوئی سامان سمندر میں تو نہیں گرا، کہنے والے نے کہا کہ میرے لکڑی کا ایک پیالہ جو میرے کھانے پینے کے کام میں آتا تھا وہ سمندر میں گر گیا ہے۔ اللہ اکبر، مصلی بچھایا، 2 سجدے کیے، 2 رکعتیں پڑھی، رب کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، بار الہ تیرے بندوں میں سے ایک بندے کا پیالہ لکڑی کا سمندر میں گر گیا ہے، اے اللہ اسے واپس دے دے، اے اللہ اسے پریشان نہیں ہوا، وہ مجاہد پریشان غم زدہ، وہ جانتا تھا ہم اللہ کی مدد کے لیے نکلے ہیں، اللہ ہمیں کبھی بے آسرا بے مددگار نہیں رکھے گا، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، رب کے دربار میں دعا کی، ابھی ہاتھ دعاؤں سے نیچے بھی نہ اترے تھے کہ سمندر کی لہروں نے اس لکڑی کے پیالے کو ساحل کے اوپر لا کر کے ڈال دیا۔ دیکھیں ہم نے، ہماری تاریخ نے، دریائے نیل جو کبھی بہتا نہیں تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے، یہ روایت ہے، بعض لوگوں نے اس کی سندوں کے اوپر بحث کی ہے، اس سے قطع نظر، لیکن حکمرانی کی بات آئی ہے تو سن لو کہ ہمارے حکم دریاؤں پہ بھی چلے ہیں، کہ کہنے والے نے عمر بن خطاب نے جب خط لکھا کہ اور جب خبر ملی کہ دریائے نیل کے اوپر باقاعدے ایک لڑکی کی، کنواری لڑکی کی بلی دی جاتی ہے، تب یہ دریا بہتا ہے، عمر بن خطاب نے کہا آئندہ یہ روش، یہ رواج ختم کیا جائے، خط لکھا دریائے نیل کے نام، کہ اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، ورنہ تجھے بہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہا لے جاؤ اس خط کو اسی سمندر کے دریا کے پیٹ میں ڈال دو۔ جانے والے لے کے آئے اور لا کر اس خط کو اس دریائے نیل کے اندر رکھا، اور ابھی وہ آدمی اس دریا سے باہر ہی نکلا تھا کہ طغیانیاں پیدا ہوئیں، موجیں آئیں، اور دریائے نیل ایسا بہا کہ آج کی تاریخ تک وہ کبھی خشک ہونے کا نام نہیں لیا۔ ہمارا حکم
جب ہم اللہ والے تھے، ہمارا حکم جانوروں پر بھی، جنگلوں میں گئے، کہنے لگے یہاں بھیڑ ہیں، شیر ہیں نہ اور موذی قسم کے جانور ہیں، اعلان کرنے والے نے کہا اعلان کر دو محمد کے غلام آج رات بسیرا کرنے والے ہیں، خیمہ زن ہونے والے ہیں، اے جنگل کے جانوروں کہیں دوسری جا کے تم اپنے بسیرے کر لو۔ اللہ اکبر! تاریخ نے بتلایا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چیتے اور شیر اپنے بچوں کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے جنگل کی ان سرحدوں سے دوسرے جنگلوں میں چلے گئے۔ یہ حکمرانیاں بھی چلی ہیں، کب ہماری تاریخ رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آج وہی آسمان ہیں، وہی زمین ہے، وہی چاند اور وہی ستارے ہیں، وہی کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں، سب لوگ وہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ کیا ہے کہ آج ہمارا حکم ہماری بیوی پر نہیں چلتا، بچوں پر نہیں چلتا، معاشرے پہ نہیں چلتا، کوئی ہمارے قبضے میں نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور سچی غلامی کا تمغہ اپنے گلوں سے اتار کے پھینک دیا۔ ہم اپنے نفس پرست ہو گئے، ہم نے یورپ اور امریکہ اور ڈنمارک اور ناروے سے اپنے رشتے جوڑے، ان سے محبتیں کی، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کا سب کچھ، ان کی سیرت، ان کا چلنا پھرنا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، سب کچھ ہم اپنا رہے ہیں۔ اگر نہیں اپنا رہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت اور آپ کا کلچر اور آپ کی تہذیب نہیں اپنا رہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں محمدی سیرت کو اپنانا پڑے گا، محمدی کلچر کو لانا پڑے گا۔ بتاؤ، ہمارا دامن تمام نعمتوں سے اللہ کے فضل و کرم سے بھرا ہوا ہے، نبی علیہ السلام جیسا معلم، استاذ، گرو اور ہمارا نبی موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم قلاش اور فقیر اور ہم ذلیل اور رسوا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے، جو دونوں دریا کے کنارے جیسے نہیں مل سکتے ایسے یہ دونوں چیزیں کیسے مل جاتی ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں ضرور کہیں فالٹ ہے، یہاں ضرور کہیں ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہے، ہمارے حرکت اور ہمارے قول میں، ہمارے بات میں، حرکت میں اور بات میں ضرور کہیں نہ کہیں تضاد ہے۔ اس لیے ہمیں ایک بننا پڑے گا، ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا پڑے گی، آپ کی سیرت، آپ کا مقام، آپ کی تربیت، آپ کو سب کچھ سمجھنا پڑے گا۔ اور سنو ایک بات اور میں بتاتے چلوں، خوشخبری کی بات آئی ہے، نبی علیہ السلام کی گستاخی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ بہرحال کفر ہے، اور ایسے آدمی کی سزا قابل جو ہے گردن مارنا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ادنا سی گستاخی کرے، کچھ بھی کرے، یہ اور بات ہے کہ بعض فقہ کی کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اگر کوئی نبی کو گالی دے دے کوئی کافر تو بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا وہ ذمے سے بھی بری نہیں ہوگا، استغفر اللہ۔ بہرحال وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا اگر موقع ملے گا، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اس کو زندگی اس کی چھین لی جائے گی۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ اسے قتل کرے گا، وہ ملعون ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی۔ لیکن اس گستاخی کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری اور ایک بہت بڑی بشارت پنہا ہے، وہ میں آپ کو بتا کر اپنی بات میں ختم کرنا چاہوں گا، اور پھر مغرب کی تیاریوں کے لیے آپ کو ہم مہلت دیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے تقریر ہوگی شیخ توصیف الرحمن راشدی کی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پوری تقریر سن کر کے انشاءاللہ آپ لوگ جائیں گے اس مجلس میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انشاءاللہ وہ خوشخبری کیا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے فتاویٰ کی جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ شام کے علاقوں میں جب مجاہدین کسی قلعے کا محاصرہ کرتے تھے تو ان مجاہدین نے، مرابطین نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ مہینوں گزر جاتے تھے، ہم اس قلعے کا محاصرہ کرتے اور وہ قلعہ فتح نہیں ہوتا، بہت پریشان ہو جاتے، کبھی کبھی سردیوں اور گرمیوں سے ہم تھک جاتے اور یہ سوچتے کہ لاؤ یہ قلعے کا محاصرہ چھوڑ دیں اور ان کو چھوڑ دیں، اب نہیں فتح ہو رہا ہے تو اللہ مالک ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ لیکن ہمارے جاسوس قلعے کے اندر سے جب ہمیں یہ خبر دیتے کہ نہیں سنو، قلعے کے اندر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی، نبی کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں، تو کہتے ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا اور ہم مزید اپنے محاصرے کو سخت کر دیتے، چھوڑنے والے ہوتے تو ہم ڈٹ جاتے، ہم سوچے اب اپنے نبی کو جب گالیاں دے رہے ہیں تو اللہ ضرور کوئی نہ کوئی کرشمہ دکھلانے والا ہے، ضرور نہ کوئی معجزہ پیدا ہونے والا ہے، نبی کو گالی دے رہا ہے یہ ضرور کوئی معجزہ ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں 2-4 دن، 1 ہفتہ 2 ہفتہ محاصرہ نہیں گزرتا تھا کہ اللہ اس قلعے کو ہمارے لیے فتح کر دیا کرتا تھا۔ آج یورپ کے ان لالا زاروں سے اور یورپ کے ان سبززاروں سے بھی بدبو آ رہی ہے نبی کے توہین کی، اہانت رسول کی، اور گالی بکی جا رہی ہے، گالی گلوچ دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم مسلمان
انشاءاللہ تبارک تعالیٰ توحید و سنت کے جھنڈے لے کر ڈنمارک کی سرحدوں پر پہنچنے والے ہیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یورپ فتح ہوگا. انشاءاللہ ہمارے نبی کی تعلیمات سے یورپ کے گوشے گوشے منور ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. کیونکہ ہمارے نبی صرف مسلمانوں ہی کے نبی نہیں بلکہ یورپ امریکہ کے بھی نبی ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ساری کائنات کے نبی، ساری کائنات کے رسول. تو ساری کائنات کے جب رسول ہیں تو یورپ بھی ایک کائنات ہے، امریکہ بھی ایک کائنات ہے، ڈنمارک بھی ایک کائنات ہے. وہاں تک انشاءاللہ ہمارے نبی کا رعب اور ہمارے نبی کی تعلیم پہنچے گی اور وہاں کی تہذیبیں بدلیں گی، وہاں کا مزاج تبدیل ہوگا، وہاں کے لوگ چینج ہوں گے، وہاں کے لڑکے اور لڑکیاں قرآن اور سنت کے پابند ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس ذلیل مردود کی ناک کٹے گی اور یہ ذلیل ہوگا، یہ متون ہوگا، یہ ملعون ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے ملک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تم نے دیکھا نہیں کہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں نبی کا قاصد جب خط لے کے پہنچتا ہے تو کسریٰ نے خط کو پھاڑ دیا غصے میں اور کہا کہ یہ جو ہے بدو، یہ ان پڑھ اور جاہل صحراؤں کے پروردہ، یہ ہم جیسے مہذب لوگوں کو تعلیم دینے آئیں گے، ہم ان کی باتوں کو مانیں گے. نبی نے جب یہ بات سنی چہرے پہ مسکراہٹ کھیل گئی اور اللہ کے نبی نے بد دعا کی کہ جس طرح اس نے ہمارے خط کو پھاڑا ہے اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دے. نتیجہ کیا ہوا؟ بیٹے نے گولی ماری یا بھتیجے نے تلوار سے اس کی گردن کو قلاقمہ کیا، اس کو ختم کیا، اس کی سلطنت کو چھینا اور وہ برباد ہو گیا. آج بھی جن لوگوں نے بھی نبی کی توہین کی مکمل ہمارے پاس تاریخ ہے. ابو لہب سگا چچا تھا، نبی کو پتھروں سے مار مار کر کے اذیت پہنچاتا تھا. ہم نے دیکھا جب وہ مرا اپنے گھر میں اتنی بدبو پھوٹی اہل مکہ نے ناک بند کر لی، گھر والے بکھر گئے، کہنے لگے اس کی لاج اٹھانا مشکل. کہا گیا کیا کیا جائے؟ کہا پتھر مار مار کر اسی کمرے میں اس کو دفن کر دیا جائے. وہ نبی کو پتھر کنکریاں مارتا تھا، مرنے کے بعد اللہ نے بڑے بڑے پتھروں سے اس کی لاش کو پٹوایا اور پٹوا کر کے اسی کمرے کے اندر اس کو دفن کروایا. یہ ہے سزا ہے یہ جو نبی کی توہین کرتے ہیں. سنو، ہم ہی نفرت نہیں کرتے، یہ زمین اور آسمان سب مومن ہیں. یہ سب نبی کی گستاخی کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، نبی سے گستاخی اور غداری کرنے والوں سے دشمنی کرتے ہیں. صرف ہم ہی دشمنی نہیں کرتے، زمین بھی نفرت کرتی ہے. صحیح بخاری کی روایت، ایک شخص یہودی یا نصرانی نبی کی خدمت میں آیا، کلمہ پڑھا لکھا تھا. اللہ کے نبی نے اسے قرآن نازل ہوتا اسے اپنے بغل میں بٹھایا اور کہا تو قرآن لکھا کر. کچھ دن تک اس نے قرآن کو لکھا، کچھ صورتیں لکھی. اس کے بعد وہ مردود مرتد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا، یعنی پھر کافر ہو گیا، وہ پھر نصرانی ہو گیا. یہودیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. اب وہ لوگوں سے جا کے یہ کہتا نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ارے وہ جو میں لکھا کرتا تھا، لکھ کر کے دیتا تھا، وہی مسلمان عمل کرتے تھے. بہت بڑی بات تھی، کوئی معمولی بات نہ تھی. یہ تو قرآن کے اوپر سراسر الزام تھا. نعوذ باللہ مسلمانوں کے درمیان تشویش پیدا کرنا تھی کہ یہ جو صورتیں تم پڑھتے ہو یہ نبی نے نہیں بتلائی ہیں، اس نصرانی نے لکھی ہیں. اس طرح کا دعویٰ تھا. استغفر اللہ. یہ تو بہت بڑی بات تھی. اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی. اللہ کے نبی کو، اے نبی پریشان ہو رہے ہو، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ارے میں یہ سمجھتا ہوں اپنی جان ان کے پیچھے دے دو گے اگر یہ مومن نہ ہوئے. سنو، تمہارے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو نبی جب کبھی دل کے اندر ارادے آئے اور نبی نے آرزو کی، ادھر آرزو ہوئی ادھر جبریل آیت کریمہ لے کے نازل ہوتے تھے. اللہ اکبر. فول وجہک شطر المسجد الحرام. دل میں آرزو پیدا ہوئی ہے کاش ہمارا قبلہ اپنے باپ ابراہیم کا قبلہ ہو جاتا، خانہ کعبہ ہو جاتا. آرزو پیدا ہوئی. آسمان سے جبریل وحی لے کر کیا گئے، فول وجہک شطر المسجد الحرام. میرے حبیب بیت المقدس کی طرف نہیں، 17 مہینے ہو گئے، پڑھ لیا. اب اپنے باپ ابراہیم کے قبلے کی طرف اپنے رخ کر لو، کعبہ کی طرف کر لو. ہمارے نبی کی تو شان یہ ہے. تو ہمارے نبی کو ایذا پہنچی، تکلیف پہنچی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خبیث مر گیا. مدینے کے اندر وہ مر گیا. یہودیوں نے نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، اس کو دفن کرنے کے لیے مدینے کے باہر لے جا کر کے اس کو دفن کیا. سنو، بخاری کی روایت ہے یہ. اس کو دفن کیا. اس کو دفن کر کے جب آئے، صبح ہوئی تو گئے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں جس کو دفن کر کے آئے اس کا کیا حال چال ہے. چنانچہ ہمارے یار بھی آج کل کچھ لوگ دیکھنے اٹھنے جاتے ہیں، ہے نا. وہ گئے دیکھنے کے لیے، دیکھا تو اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی. اس کی لاش قبر سے. ہاں، انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے وہی سوچا جو آج یورپ امریکہ ان کے بھائی سوچ رہے ہیں. ان کی بہن کوئی بھگا کے لے جائے، مسلمان بھگا کے لے کے گیا.
ان کی ماں کہیں بھاگ جائے یہ مسلمانوں کا کام ہے، ان کے یہاں کوئی پٹاخہ پھوڑ دے مسلمانوں کا کام ہے، ان کی تجارت کہیں مار کھا جائے مسلمان اس کے پیچھے، ہر جگہ ان کو مسلمان نظر آتے ہیں، ذلیلوں کو ہر جگہ ان کو مسلمان بھوت چڑھا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ہمارا روب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روب ہے، روب بلبلا رہے ہیں یہ۔ ہاں ارے تم روبدار بنو، روبدار تم صحیح بنو ذرا۔ اور کیسے روب آتا ہے معلوم ہے؟ یہ داڑھیاں پجامے گیلے کر دیتے ہیں ان کی، اللہ کی قسم دیکھتے پجامے گیلے ہو جاتے ہیں ان کے، دوڑی رک کے آ رہا ہے، اس کو ذرا پورا چیک کرو۔ ہم جا رہے ہیں 3-4 مہینے سے ہندوستان مسلسل جانا ہوتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں وہ مشین نیچے اوپر پتہ نہیں کہاں ڈال کے چیک کرتے ہیں۔ ٹوپی پہنے رہتا ہوں، کہتا ہے ٹوپی اتارو، میں سر لے ٹوپی اتار دیتے ہیں، کچھ نہیں ہے اس میں کچھ۔ ہاں ڈرتے ہیں، کیوں ٹیررسٹ تو نہیں، دہشت گرد تو نہیں۔ تو یہ جو تم بش کی شکل بنا کے گھوم رہے ہو نا، ٹونی بلیئر کی، ہیں ان شکلوں پر وہ تھوکتے ہیں، یہ تو ہماری جیسا ہے اس وقت۔ واللہ بتلا رہا ہوں، ان کو خوف نہیں آتا، وہ نہیں ڈرتے، یہ تو ہمارا ہی غلام ہے، ابن الغلام تو ہمارا ہی پٹھا ہے، اس سے کیا ڈرنا، اس سے ڈرتے ہیں وہ، اس سے خوف آتا ہے ہم کو۔ میرے یارو ایک التجا ہے، واقعی اگر آپ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو اس خادم کی بات کو نوٹ کر لو، اور نوٹ ہی مت کرو، آج سے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ اپنے نبی سے چہرے مبارک، وہ نبی جس جیسا نہ پہلے کبھی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے، وہ نبی جس جیسا حسین، نہ چاند نہ ستارے، نہ شمس نہ قمر، وہ نبی جس کے بارے میں حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین تو کسی نے آنکھوں نے نہ دیکھا، اور نہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا کیا، آپ جیسا نہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ وہ حسین چہرہ مبارک جس کو صحابہ دیکھ کر اپنے دلوں کو سرور بخشتے تھے، اس کے چہرے مبارک پر یہ داڑھی مبارک تھی۔ لوگوں تم سے درخواست یہ ہے، مسلمانوں اگر واقعی تمہیں نبی سے محبت ہے تو اس کو معاف کر دو۔ اس نبی نے فرمایا وَعْفُ اللَّحَا، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو بولو چھوڑ دو، معاف کر دو، مونچھوں کو مت بخشو، مونچھوں کو کٹ کرو، کترواؤ، پست کرو مونچھوں کو۔ بولو داڑھیوں کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ ارے یارو میرے نبی نے بتلایا کہ اللہ سے دعا مانگو اور رو، اگر رونے کی شکل نہ بنے تو نہ آنسو گریں تو رونی شکل بنا لو، رونی شکل بنا لو، رونی شکل بنا لو گے اللہ کو رحم تو آ جائے گا نا۔ کسی سے ہنستے مسکراتے بھیک مانگو گے، 4 پیسے کوئی دے گا؟ تھپڑ مارے گا کہ بھئی ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے۔ لیکن پیٹ بھی بھرا ہو آپ کا، شکم بھی بھرا ہو، اور آپ آنسوں سے آنسو گرا لیں، بھلے نقلی ہی صحیح، بھلے پیاز ہی لگا کے آنکھوں سے آنسو جاری کر لیں، یا مسکین جیسی شکل بنا کے اس سے مانگو گے، تمہارا پیٹ بھی بھرا ہوگا، کپڑا بھی اچھا ہوگا، پھر بھی 5 پیسے نکال کر کے 5 روپے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دے گا۔ رحم آئے گا اس کو، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کم از کم اگر صحیح طور پر ہم نبی کے مکمل وفادار نہیں ہو سکتے تو کم از کم اپنے چہرے کو تو کم از کم نبی جیسا بنا لیں، کہ نبی کے پاس جب جائیں قیامت کے دن اور نبی دیکھیں آؤ 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 اس کا چہرہ تو میرے جیسا ہے، آؤ 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 یہ میرا امتی ہے، حوض کوثر پہ جام کوثر پینا نصیب ہو جائے۔ وہ کوثر کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احلی من العسل وابیض من اللبن وابرد من الثلج، وہ جام کوثر جو دودھ سے بھی زیادہ سفید، ہاں شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا، نبی فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے جو ایک دفعہ پی لے گا جنت میں جانے تک کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ لیکن کب؟ جب نبی کی جیسی شکل بنا۔ یارو چھوڑ دو وہ کمپنیاں، چھوڑ دو فیکٹریاں، لات مارو ان نوکریوں کو، لات مارو ان پیسوں پر جو نبی کا دین بیچ کر کے تم کو میسر آئیں، نبی کا دامن چھوڑ کر کے جو تمہیں ملیں، رب کی قسم ان پیسوں میں برکت نہیں ہو سکتی، ان میں تمہارے بچے بھی باغی، تمہاری بیوی بھی باغی، تمہارا خاندان بھی باغی، تمہاری کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ نبی کی محبت اور نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کی شان اور عظمت
اور نبی کی دفاع اور نبی کی مدد میں جو روزیاں تم کو میسر آئیں بھلے وہ تھوڑی ہوں، وہ بڑی بابرکت ہوتی ہیں، وہ معزز اور محترم ہوتی ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، بش، ٹونی بلیئر، کلنٹن اور ان جیسی شکل و صورتوں کو ہارون شیرون ان کی طرح نہ بناؤ، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ بولو میرے نبی کی سنت کو زندہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ رب کی قسم ہے یہ ابتدا ہوگی، انشاءاللہ تم داڑھیاں چھوڑو گے، 5 وقت کے نمازی بھی بنو گے، سود بھی نہیں کھاؤ گے، جھوٹ بھی نہیں بولو گے۔ دوسری قومیں تمہیں خود نہیں جھوٹ بولنے دیں گی، کہیں گے کیونکہ عادت سی ہے مسلمان، یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، یہ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی اسی لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ انہیں جھوٹ بولنے میں موقع ملے، سینما دیکھنے میں موقع ملے، عیاشی کرنے میں کوئی پوچھے نہیں، بدکاری کرنے میں کوئی سمجھے نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ کیوں ایسا؟ نہیں، ایک داڑھی، ایک شخص نبی کے پاس آیا، سنو ایک سنت کی میں اس لیے دعوت دے رہا ہوں، ایک سنت کو زندہ کر لو، اس کو انشاءاللہ آپ کو اللہ زندگی دے دے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی تعلیم دے دیں کہ میں جو ہے تمام بری عادتوں سے نجات پا جاؤں اور میں جنتی بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، بدکار بھی تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا، چنانچہ عادت کے مطابق اس نے کہا ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولوں گا میں۔ اب عادت کے مطابق میں خانے کی طرف گیا، شراب کے خانے میں، اور جیسے ہی اس نے گلاس اٹھائے شراب کے اور سوچا کہ اس کو پئیں، اس کو یاد آیا کہ میں نے تو نبی سے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر کل میرے نبی کا سامنا ہو گیا اور نبی نے پوچھ لیا تو نے شراب پی تھی تو میں کیا کہوں گا؟ اس نے شراب کے جام توڑ دی، گلاس چھوڑ دیا، نکل آیا باہر، زنا کی طرف بڑھا، بدکاری کی طرف، اور قریب تھا کہ واقع ہو۔ اس کو یاد آیا کہ نبی سے تو ہم نے وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میرے نبی کا سامنا ہوا اور نبی نے پوچھ لیا کہ تو نے یہ کام کیا تھا تو میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، تو میں نے عہد کیا ہے، تو زنا بھی چھوٹ گیا۔ اس طرح سے جتنی بھی معصیت اور برائیاں تھیں دھیرے دھیرے اسی ایک برائی کے چھوڑنے سے ساری برائیاں اس کی کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں۔ یارو، ایک داڑھی رکھ لینے سے اگر تمہاری تمام برائیاں چھٹ جائیں، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ داڑھی رکھو انشاءاللہ، داڑھی بولو رکھو گے انشاءاللہ۔ یہ نبی کی سن، یہ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سراپا محمدی بن جائیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہمارا گھر، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا مزاج نبوی مزاج بنے۔ قناعت، صبر، تقوی، پرہیزگاری، خوف، خشیت، امید، دعا، عقیدہ، سب کچھ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ آ جائے۔ جب ہمارے اوپر اللہ کا رنگ آ جائے گا تو جس طرح اللہ ایک ہے ایسے ہی ہم سب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہمارے درمیان کوئی فرقت نہیں رہے گی، کوئی انتشار نہیں رہے گا، کسی قسم کی بغض اور عداوت نہیں رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، ہم پاک و صاف ہو جائیں گے۔ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، اسلام بھی ایک، حرم پاک بھی، ایمان بھی، اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنو۔ آج جب ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، وضع قطع کس کو کہتے ہیں؟ وضع قطع اسی لباس اور اسی چہرے مورے کو کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے ان کے اوپر۔ آج سے بہت پہلے وہ شخص وہ کہہ کے گیا، وضع میں تم ہو نصارہ، ارے تمہارا اٹھنا بچھونا، تمہارا وضع قطع نصرانیوں یہودیوں جیسا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ اور آج تو آپ جو سمجھ، تمدن کس کو کہتے ہیں؟ تمدن، شہریت، تمدن، تہذیب، کلچر۔ اور پڑوسی ملک نے اب دروازے کھول دیے، عدالت عالیہ نے فیصلہ دے دیا کہ ہندوستانی فلمیں دنا دن چل سکتی ہیں۔ ہم نے ٹی وی پہ دیکھا، شلوار قمیص ٹوپی پہن کر کے سینما ہال میں لائن لگائے ہمارے پاکستانی بھائی کھڑے۔ ہم نے کہا اب پاکستان فتح ہو گیا۔ پاکستان، بولو پاکستان۔ ہندوستان کو لڑائی کرنے کی ضرورت، آج سے 6 برس پہلے مسز سونیا گاندھی نے یہ بات کہی تھی کہ ہندوستان سے جنگ، پاکستان سے لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کو تو ہم نے اپنے کلچر سے فتح کر لیا ہے۔ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر پاکستان کے گھر گھر میں پہنچ چکا ہے، کیا ضرورت ہے فتح کرنے کی؟ پاکستان سے لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ؟ تہذیبیں داخل ہو گئیں، تمدن داخل ہو رہے ہیں، اور اب تو عدالت عالیہ نے بھی فیصلہ سنا دیا ہے کہ خلاص، آؤ آؤ یارو، یہ گھر تمہارا ہی ہے، ہم سے بھول ہو گئی تھی۔ ہاں سوچو، وضع میں تم ہو نصارہ، معذرت کے ساتھ معاف کیجئے گا، میرے سب بھائی ہیں،
چاہے وہ مسلمان شرق کا ہو، غرب کا ہو، سعودیہ کا ہو، امریکہ کا ہو، لبنان کا ہو، یورپ کا ہو، ہم سب کے آدمی ہیں۔ ہمارا مسلمان اسلام کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے۔ ہم ملک اور سرحدوں وطنوں کو یہ سب نہیں تسلیم کرتے، نہ ہمارے یہاں اس طرح کی عنصریت ہے۔ ہماری دعوت سب کے لیے عام ہے، لیکن ہماری بات آئے گی، ہم پاکستان کے بھائی ہوں گے انہیں بھی تھپڑ ماریں گے، ہندوستان کے ہوں گے انہیں بھی تھپڑ ماریں گے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے سب بھائی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے، ورنہ کسی کی دل آزاری مطلوب نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، مغرب کا وقت بھی اب دستک دے رہا ہے دروازے پر، اس لیے یہ گزارش کرتے ہوئے کہ یارو اپنی زندگی کو محمدی زندگی بنا لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کو بیٹھے اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کئی برسوں سے اللہ کے فضل سے کوششیں چلی ہیں اور ہوئی ہیں کہ تبلیغی جماعت کا منہج، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ تمام سب چیزیں کیسٹوں میں موجود ہیں، اور اسے ریپیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو دل آزاری بھی ہوتی ہے اور وہ خواہ مخواہ بددل ہوتے ہیں کہ صاحب تبلیغی جماعت کو برا کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کسی کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی۔ تبلیغی جماعت کے فاؤنڈرز جو تھے، جنہوں نے اس جماعت کو وجود، مؤسس تھے جنہوں نے وجود بخشا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ سہارنپور، دیوبند اور وہ علاقے ہیں جہاں سے یہ جماعت نکلی، میوات کے ان علاقوں سے۔ اس جماعت کے ظاہر ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے، آم پیڑ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ نہیں؟ جامن کا پیڑ ہے، جب جامن آپ ملے گا تب آپ کہیں گے کہ یہ جامن کا پیڑ ہے۔ اگر پیڑ ایسے ہی کھڑا ہے بے پھل ہے تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ پیڑ کاہے کا ہے، آم کا ہے کہ املی کا ہے۔ لیکن جب آپ پھل کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کسی آم کا پیڑ یہ کون سا پیڑ ہے، اس کے پھل میٹھے ہیں یا تیکھے ہیں یا کڑوے ہیں، آپ اس کا نام دیں گے۔ ایسے ہی جب تبلیغی جماعت یہ موجود ہے، پیدا ہوئی ہے، کسی نے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، آپ ان شخصیات کو دیکھ لیں، ان کی کتابیں پڑھ لیں، ان کے افکار و خیالات کو دیکھ لیں، اسی سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ اس کی اولاد کیسی ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تبلیغی جماعت کے جو فاؤنڈرز تھے، جو بھی تھے، وہ صوفی تھے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی تھے اور عقائد باطلہ رکھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے وہ جان بوجھ کر یا نہ جانے میں یا لا علمی میں، جیسی کتابیں موجود ہیں، قبر پرستی کی دعوت موجود ہے، قبروں سے فیض حاصل کرنا، بزرگوں کی زندگی کا تصور کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ غیب جانتے تھے، حج کے لوگ موجود ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ بادلوں کی رتھوں پر آتے ہیں اور باقاعدہ شفا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بے شمار معتقدات باطلہ ان کے اندر موجود ہیں۔ اس وجہ سے ہم تبلیغی جماعت یعنی مکمل ٹوٹل جماعت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی جماعت ہے اور غلط ہے۔ اس ایسی جماعت کے ساتھ تعاون کرنا یا اس کے ساتھ شریک ہونا یا اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے کسی قسم کا نرم پہلو رکھنا کہ یہ جماعت کے تعلق سے ہم کوئی نرم گوشہ رکھیں، یہ تمام سب اسلام میں حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو، صالح اور صادقین سچے لوگوں کی صحبتیں اور ان کی جماعت میں اٹھو اور بیٹھو۔ تو ایسی جماعت سے ہم اس لیے آپ کو ڈراتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کسی بدعت میں شریک نہ ہو سکیں، آپ کا دامن شرک کی آلودگیوں سے بچ سکے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ کر لینا، حج کر لینا یہ نہیں ہے کمال یہ ہے کہ اپنے نماز، اپنے روزے، اپنے ایمان اور اپنے شہادہ کی حفاظت کرنا۔ آدمی دولت کما لیتا ہے لیکن اگر وہ اس کی حفاظت نہ کرے تو چور اٹھا لے جائیں گے، چکے اٹھا لے جائیں گے، بدماش اٹھا لے جائیں گے، بیوی اپنے فرد ورد کر دے گی، بیٹا 10,000 لے کے جا رہا ہے، باہر پڑا ہوا کوئی بھی اٹھا کے لے کے رکھ سکتا ہے۔ دولت تو آپ نے کمائی، آپ کہیں کہ ہم تو دولت کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کیا آپ محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ محنت کیا ہوا مال کہاں جا رہا ہے؟ حرام میں جا رہا ہے کہ حلال میں جا رہا ہے؟ اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو آپ الحمدللہ ایمان لے آئے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کی حفاظت بھی کیجیے کہ اس کے اوپر نہیں ڈاکو کو ڈورے تو نہیں ڈال رہا ہے، چوری تو نہیں کر رہا ہے، کہیں ایمان کا فقدان تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایمان مجروح تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایمان سینے سے نکل تو نہیں جا رہا ہے۔ یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پہاڑ کی طرح دل میں بٹھا دیا تو خلاص اب وہ
زمین ٹلت زمان ٹلت والی بات ہو جائے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ٹلے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان آدمی لاتا ہے، صبح کرتا ہے ایمان کی حالت میں، لیکن جب دن غروب ہوتا ہے شام ہوتے ہی اس کے سینے سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی آدمی شام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، لیکن صبح ہوتی ہے تو اس کے سینے سے ایمان خالی نکل جاتا ہے۔ تو اس ایمان کی مسلسل مراقبت کرنا، حفاظت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ نہ ہم آپ کے خاندانی رشتے ناطے داری کا، ہم سے آپ کا کوئی تعلق ہے، نہ آپ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، آپ کا ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے، امت اجابت ہونے کی حیثیت سے ہمارا آپ کا رشتہ ہے۔ اس لیے ہم آپ کو جہنم سے ڈراتے ہیں، ایسے لوگوں سے ڈراتے ہیں جو بدعقیدگی پھیلاتے ہیں، شرک پھیلاتے ہیں، بدعت پھیلاتے ہیں۔ ان باتوں کا ثبوت جو میں نے کہا ہے میری کیسٹوں میں موجود ہے، الحمدللہ اس موضوع پر بے شمار کتابیں بھی موجود ہیں۔ آپ ان کیسٹوں کو، کتابوں کو دیکھیں، پڑھیں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ گندگیاں کہاں کہاں ہیں اور یہ شرکیات کی باتیں کہاں کہاں انسان کو لے جاتی ہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ ورنہ ہمارا کسی سے نعوذ باللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ امت واحد بنے، ایک بڑے قوم پہ آئے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے بس۔ تو جماعت تبلیغ کے ساتھ تعاون یا اس طرح کی باتیں یہ بہرحال غلط ہیں، اور یہ جماعت بنیادی طور پر صوفیوں کی اور وہی قادری نشری سنتی، وہ صوفیہ جو الحمدللہ پچھلے دور میں زندہ ہوئے، لیکن کچھ دور سے، کچھ زمانے سے الحمدللہ ان کا قلع قیمہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ وہ پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں اور وہ دب رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں اور آپ کو 2-4 دن پہلے کی نہیں، 1-2 مہینے کی تازہ خبر، اور بلکہ 2 دن پہلے کی بھی ایک خبر میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے اخبار میں پڑھا اور البیان مجلہ جو لندن سے نکلتا ہے اس کے اندر باقاعدہ وہ تصریحات اور بیانات موجود ہیں۔ 1-2 مہینے سے مسلسل یورپ اور امریکہ اور جتنے بھی یہود اور نصارہ ہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ بات پاس ہوئی ہے کہ یہ وہابیزم کے ماننے والے جو لوگ ہیں یہ بڑے ہی بنیاد پرست اور بڑے ہی متشدد اور بڑے ہی ہمارے دشمن اور بڑے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کوئی آپس میں یعنی کیا کہتے ہیں اتحاد کی کوئی شکل نہیں نکل پائے گی، اور یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے ضرورت دنیا میں باہمی اتصال کی، محبت کی اور پریم اور اخوت کی پیدا کرنے کے لیے ایک جماعت مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اس کو لایا جائے جس کے یہاں ہر دھرم کا احترام موجود ہے، ہر دھرم کے بانیین کا احترام موجود ہے۔ وہ صرف اسلام کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اخلاق اور روحانیت اور محبت اور اخوت کی بات کرتے ہیں، اور وہ لوگ صوفیاء ہیں۔ چنانچہ اب پھر یورپ اور امریکہ کے تعاون سے یہ جتنے بھی صوفیوں والی جماعتیں ہیں، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے اخبارات ہو، جرائد ہوں، مزارات کے اوپر بیٹھنے والے ہوں، خبر ان کو پتہ ہے، ہم سے زیادہ ان کو معلوم ہے کہ یہ قبریں، یہ مزارات، یہ صوفیہ، یہ خانقاہیں، یہ حق حقوق کے نعرے، یہ تمام سب لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ہم میں اور سب میں مل جل سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ دیکھتے ہیں کہ قبروں پر، مزاروں پر یہ وہاں بھی نہیں جاتے، بلکہ مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ صوفیوں کا جاتا ہے، فیض حاصل کرتا ہے، وہاں ہندو بھی جاتے ہیں، انہیں بھی پکڑ باندھی جاتی ہے۔ واجپئی بھی گئے تھے اجمیر میں، تو باقاعدہ انہیں اجمیر کی ٹوپی پہنائی گئی تھی، باقاعدہ انہیں تلوار پیش کیا گیا تھا، اور کاٹو اور مارو، باقاعدہ ان کی پگڑی بابا کے مزار کی بنائی گئی تھی، اور جب باقاعدہ جانتے ہیں کہ سب جانتے چاہتے ہیں، چاہے وزیر ہوں، چاہے قلندر ہوں، چاہے فقیر ہوں، سارے اس مزار پہ رہتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، سب کی بھاوناؤں کا خیال کیا جاتا ہے، سب کے جذبات کا احترام کیا جاتا ہے۔ اس لیے اور چنانچہ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زین العابدین صاحب جو ہے، یہ سید زین العابدین صاحب جو 25ویں یا 26ویں پشت کے خانقاہ اجمیریہ کے سجادہ نشین ہیں اور گدی نشین ہیں اور صدر ہیں، ان سے باقاعدہ پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ BBC لندن میں گپتا نے، کیا نام ہے اس کا، گپتا نے سوال کیا تھا کہ آپ لوگ مزار کو دھلتے ہیں تو کیا اس میں اس سے بت پرستی کی مہک نہیں آتی کہ ہندو لوگ اپنے بتوں کو دھلتے ہیں، غسل دیتے ہیں، تو آپ لوگ مزار کو دھوتے ہیں، تو اس میں بت پرستی کی بو نہیں آتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بت پرستی کی بو نہیں آتی، آخر خانہ کعبہ کو بھی تو غسل دیا جاتا ہے۔ یہ جواب تھا زین العابدین صاحب کا، اور میری کسی کیسٹ میں یہ ڈبنگ بھی باقاعدہ ممتا گپتا جو BBC لندن کی ہندی کی وہ ہے رپورٹر ہے، اس نے یہ انٹرویو لیا تھا، اور بہت سارے وہ ہمارے پاس وہ کیسٹ موجود ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں، اور بہت سارے سوالات کیے تھے جس کا الٹا سیدھا انہوں نے جواب دیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پھر سے تصوف کو زندہ کرنے کے لیے باقاعدہ یہودی نصرانی سرگرم ہو رہے ہیں،
غیر مسلمین بھی سرگرم ہو رہے ہیں تاکہ ان کو اوپر لائے گئے. چنانچہ آپ اگر امریکہ جانا چاہیں، آپ کے بارے میں اگر سنیں کہ یہ وہابی ہے تو آپ کو امریکہ کا ویزا یا انگلینڈ کا نہیں ملے گا. لیکن تبلیغی جماعت تو اسرائیل کے اندر بھی جا رہی ہے، دندنا بھی جا رہی ہے، یورپ بھی جا رہی ہے، امریکہ جا رہی ہے. اس کے اوپر نہ کوئی گرفت ہے نہ کوئی پکڑ ہے. ان کو جانتے ہیں کہ یہ نہ زمین کی بات کرتے ہیں نہ آسمان کی بات کرتے ہیں. زمین اور آسمان کی بات، زمین اور آسمان کے بیچ کی بات ہی نہیں کرتے، آسمان کے اوپر کی کرتے ہیں یا زمین کے نیچے کی. اس لیے اس سے کوئی خطرہ یا اس سے کوئی وہ نہیں ہے، خوف نہیں. اس لیے ان کو باقاعدہ پڑھایا جائے کہ جو صندوق مشہور ہے، یہ صندوق میں برکت ہی برکت ہوتی ہے. یہ کہاں سے برکت آتی ہے؟ زمین سے اس میں پیسے آتے ہیں؟ نہیں، یہ کچھ خفیہ ہاتھ ہیں جو پیچھے سے باقاعدہ حضرت جی کو پہنچتے ہیں اور اس سے ان کا مالی مدد ہوتی ہے، اس طرح سے کام ہوتا ہے. ہمیں خیر ایسے یہ کام ان کی اپنے مذہب کی چیزیں، ہمارا مقصد ایمان اور عقائد کی اصلاح ہے. آپ ایمان اور عقیدے کو جانچ کر پڑتال کر کھٹک کر، میں آپ کو بول رہا ہوں میری بات نہ مانیں آپ، ہم آپ کو کہتے ہیں، ہمارا گرمان کر کے پوچھیں کہ یہ عقیدہ جو تم بیان کر رہے ہو، جو علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ عقیدہ جو آپ بیان کر رہے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے. ہم تو وہی جرأت اور وہی شجاعت آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ ہمت دینا چاہتے ہیں کہ مولوی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، شیخ الحدیث ہو، کچھ بھی اپنے آپ کو کہے کہ جبریل ہوں میں، اس سے بھی پوچھو کہ یہ بات تم نے کہی ہمارے نبی سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، یہ اللہ کے سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے. ہم تو یہ آپ کو درس دے رہے ہیں. تو بتائیں یہ اتنی ڈنڈے کی چوٹ پر یہ دعوت کوئی مائی کلام پیش کر سکتا ہے دنیا کے اندر؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. آپ جا کے سوال کر کے دیکھ لیں کسی دارالعلوم میں کان پکڑ کے آپ کو دروازے سے باہر دھکے دے کے نکال دیا جائے گا. یہ تو ہم ہیں قلندر کہ بیٹھ کر کے یہ علماء آپ کے فیس ٹو فیس آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اللہ کے. کیوں؟ ہمارے اندر وہ مردانگی ہے. ہم مرد ہیں، ہم مرد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ مردانگی ہمارے علماء میں ہے کہ آپ کے جو بھی سوالات جس انداز کے دیں گے انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اسے دیا جائے گا. اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے اسے منہ پہ مار دیا جائے. اس لیے فیس ٹو فیس ہم بات کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. ہمارا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بغل نہیں کہ ہمارے امیر صاحب سے جا کے پوچھ لینا یا ہمارے فلانے حضرت سے پوچھ لینا. مفتی صاحب ہمیں معلوم ہے بتا دیں کہ نہیں معلوم ہے. ہمارے فاضل محترم ہمارے بزرگ شیخ مجھے خبر حضرت اللہ سے آپ کو تشریف رکھتے ہیں. ہم نے تو کہا ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے شیخ موجود ہیں کافی. لیکن کہنے لگے نہیں چلو تم بھی چلو، تمہارے سوال کا تم نے جو کاٹا ہے گویا اسے کون کاٹے گا، شیخ پوری پوری کاٹے ضرورت ہی نہیں تھی. شیخ تو اکیلے ہی کافی نپٹنے کے لیے. ہم تو ان کے بچے ہیں، ان کے بھائی ہیں چھوٹے. لیکن بہرحال شرف اور سعادت ہے ہمارے لیے کہ شیخ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں. اگر کوئی غلطی ہوگی تو یہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، گلا پکڑ لیں گے تم نے یہ بات غلط کی، تم نے یہ بات. یہ تو ہمارے یہ تو اسلام کا طور امتیاز ہے، یہ تو اسلام کا مزاج ہے. یہی اسلامی مزاج ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے جنازے میں جا رہے ہیں تو عمر بن خطاب کو یہ جرأت کہاں سے ہوئی؟ اصل نبی نے دی تھی. نبی نے ہی بتائی تھی کہ دامن پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ لیا، کہا اس منافق کی نماز جنازہ پڑھا دیا، مت پڑھاؤ اس کو نماز جنازہ. کھینچا اللہ کے نبی نے ہاتھ جھٹک دیا، کہا تمہیں یہ جرأت جو ہم پڑھائیں گے اس کی جب تک اللہ ہم کو منع نہیں کرے گا. اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا اس لیے ہم پڑھائیں گے. آخر پڑھا دیا اللہ کے نبی. لیکن آسمان سے وحی آئی کہ آئندہ ایسے لوگوں کی قبروں پر کبھی جنازوں کے اوپر کھڑا نہیں. یہ جرأتیں اسلام نے ہمیں دی ہے. نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ کو بھی ہم یہی جرأتیں دینا چاہتے ہیں جو صحابہ کی جرأت کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. آج لوگ بڑی عجیب و غریب بات ہے، معذرت کے ساتھ سوالات بہت ہیں لیکن بات آئی ہے کی تو میں سمجھاتا چلوں. شیخ بعض لوگ بڑی محبت صحابہ کا ہمارے مقابلے میں دم کرتے ہیں. اگر ہمارے علماء نے یا ہم نے یہ منہج بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی نہیں چل سکتی چاہے کوئی صحابی کیوں، کوئی غلط بات کہی، لیکن اس کا مولوی نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور پبلک میں کیا فیس کرنا شروع کیا؟ یہ گستاخ صحابہ، یہ صحابہ کو گستاخ سمجھتے ہیں، یہ صحابہ کی نہیں مانتے، یہ تو فلاں کی نہیں مانتے، فلاں کی نہیں مانتے. اور چند مسائل تراویح کے 20 رکعتیں اور 2 اذان عثمانی جو 2 اذانیں ہیں، یا اسی طرح طلاق کا جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، یہ چند مسئلے لے کر کے امت کو گھما رہے ہیں کہ ہمارا ان کا اختلاف چند مسئلوں میں. ارے میں نے کہا یہ مسئلے ہیں، یہ بعد میں رکھو، یہ سیکنڈ نمبر ہے. پہلا نمبر ایمان اور عقیدہ کا ہے. تم ابو بکر اور عمر بن خطاب کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہو، تمہارا ایمان عقیدہ ہے. ابو بکر اور عمر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں یا اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں، ہم زندہ ان کو قبر میں دفن کر رہے ہیں. یہ تھا ابو بکر کا عقیدہ. ابو بکر تو قرآن صحیح بخاری کی روایت کہتے ہیں کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت.
जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता था वो जिंदा है, वो कभी मौत से नहीं आ सकता। अबू बकर का तो ये अकीदा था, लेकिन ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर की मोहब्बत पर अपनी रोटियां सेकने वाले तवे पर ये लोग हमें बदनाम करने के लिए सहाबा को नहीं मानते। अरे भाई हम सहाबा को मानते हैं, लेकिन आला हज़रत चलो तलाक के मसले में आप कह दो कि तलाक सलासा हज़रत उमर बिन खत्ताब या तरावी है, ये इख्तिलाफी मसला है, इसको हम निपट लेंगे। इसके जवाब भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद तौर पर मौजूद हैं और मुश्किल जवाब मौजूद है। लेकिन मैं एक मिसाल दूं कि आप हमें कहते हो कि हम तलाक उमर की नहीं मानते या तरावी 20 रकात उमर की नहीं मानते, हालांकि उमर ज़िना से साबित नहीं है, वो एक अलग मसला। लेकिन मैं कहूँ क्या कहूँ, मैं ये कहूँ कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने अपने ज़माने में हज तमत्तो से लोगों को मना किया था कि नहीं किया था? तमत्तो से मना किया था, तो करते थे उसकी पीठ रंगीन करते थे, कोड़े से मारते थे उनको। या से कहो कि हज तमत्तो क्यों करते हो? यहाँ हंसते ऊपर नहीं आ रहा, मीठा मीठा हक, कड़वा कड़वा झूठ। और हम हज तमत्तो भी करते हैं और हज इफराद भी करते हैं। क्यों? अब्दुल्लाह इब्न उमर, उमर के बेटे, मुल्क शाम में एहराम बांध रहे हैं, किसका एहराम बांध रहे हैं? तमत्तो का। कहने वाले ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन है तुम्हारे बाप उमर बिन खत्ताब, तमत्तो से मना कर रहे हैं और आप तमत्तो का एहराम बांध रहे हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या कहा? क्या मेरे बाप के कौल की पैरवी होगी या मेरे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी होगी? अरे मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन सही, अगर उसकी बात नबी की बात के खिलाफ है, उसे मानने के लिए तैयार। समझ आई? तो यारों से कहो, यहाँ कहाँ मोहब्बत उमर फारूकी चली जाती है? यहाँ भी मोहब्बत दिखाओ, तमत्तो मत करो, लोगों को मना करो, लोगों तमत्तो ना को। मैं कहूँ झूठे नहीं, कम हो जाएंगे उनके समय में, इतने पढ़ेंगे पब्लिक मारेंगे। लेकिन नहीं, ये ऐसी बात नहीं। मनहज उसूल है, अल्लाह है, रसूल का दर्जा अल्लाह के बाद है और सहाबा का दर्जा रसूल के बाद है। सबके दर्जात हैं, सबके दायरे हैं, सबके हदूद हैं, उन हदूद में रहकर सबकी पैरवी, सबकी इताअत, सबकी इत्तिबा करना हमारा फर्ज। हम वालिदैन की भी इताअत करते हैं, असातिज़ा की भी इताअत करते हैं, हम अपने बड़ों की भी फरमाबरदारी करते हैं। लेकिन कब? जब उनकी बातें कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती हैं, खिलाफ हो तो हम उसे नहीं मानते, भले वो हमारा बाप क्यों ना हो, हमारी माँ क्यों ना, हमारा उस्ताद क्यों, हमारा इमाम कोई भी। ये वसूल है। आप बेवसूली बातें बेशक की करें तो करते हैं। तो गरज कहने का मतलब यह है कि जमाअत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा की जमात, सलफ की जो जमात है वही हक पर है। बाकी मुसलमानों के अंदर कोई भी जमात नहीं, सारी जमातें बातिल हैं। जो कुरान और सुन्नत, जिनका उसूल, दस्तूर, निज़ाम, अमलन, कौलन, फ़िअलन सब हो, वही हम पर है, बाकी सब बात है। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुशाहिद गुजारिश है कि सवाल का जवाब मुख्तसर है, इसलिए कि लोग बाहर से आए हुए हैं, सवाल बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो सवाल का जवाब मिल जाए। सवाल ये है कि मैंने अपने बच्चों का अक़ीक़ा नहीं किया, अब वो जवान हो चुके हैं, क्या अब मैं अक़ीक़ा कर सकता हूँ? कुरान की रोशनी में शेख अब्दुल साहब। ने सवाल किया, मैंने अपने बच्चों का अक़ीक़ा नहीं, तो जवाब हो चुका है, क्या अब मैं अक़ीक़ा कर सकता हूँ? कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। देखिए, इबादत के लिए एक वक्त और टाइम और साथ ही साथ उसके लिए नीयत और कैफियत की सारी चीज़ें जो है क्या नाम है मौजूद होती हैं। अक़ीक़ा भी एक इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इस सिलसिले में जो कुछ साबित है वो ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़ीक़ा करने के लिए जो मशरूइयत बयान फरमाई, बच्ची की तरफ से एक या बच्चे की तरफ से 2 जानवर, वो 7वें दिन, या अगर कोई मुश्किल परेशानी, कोई चीज़ रुकावट आई तो फिर 14वें दिन है। इसके अलावा और कोई गुंजाइश बाकी नहीं। लेकिन एक इंसान ये कहता है कि अगर हमने नहीं किया, पैसा नहीं था या जानकारी नहीं थी, अब हम क्या करें? तलाफ़ी माफ़ात की गुंजाइश देखें भाई, अक़ीक़ा तो नहीं अदा होगा, अलबत्ता सदक़े आम्मा का सवाब उसे ज़रूर मिल जाएगा। और तसल्ली क़ल्ब के लिए, दिल के फैलाने को गालिब ख़याल शायर माला युद्रक कुल्लु ला युद्रक, जो लोग इसका
کا کوئی حصہ نہ پائے تو وہ نہ چھوڑے، جتنا ہو سکے خیر ہوگا اور نیکی کا کام سمجھا جائے گا اور اس کا یہ جذبہ قابل تقسیم ہوا۔ دوسرا سوال ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کھانے پینے کے دوران بائیں ہاتھ سے مدد لینا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں کہ کھانے پینے کے تعلق سے اللہ کے رسول تیامن یعنی داہنے ہاتھ کا استعمال، اچھی چیزیں جو بھی اور کھانے پینے کے علاوہ بھی ہیں ان میں بھی یہی معاملہ ہے۔ مسجد سے نکلتے وقت آپ دست کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کریں، لیکن کھانے کے لیے دائیں۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ نے پیدا اسی کس لیے کیا ہے، پیدا اسی لیے کیا کہ آپ دست کی ضرورت ہو، بائیں ہاتھ آپ اس کو کیا کرو گے، استعمال کرو۔ اب اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں انسان شور سے چھوڑ سکتا ہے، مثلا کہتا ہے کہ گلاس ایک ہے پانی پینے والے 3 ہیں، اب کیا کریں گے؟ تو اس حالت میں بھی کھانا دائیں ہاتھ سے، پانی پینا بھی دائیں ہی ہاتھ سے، تمہیں جو بھی لگ جائے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب وہ یہ کیفیت بنائے حلال کرنے کی گنجائش نکالے، میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں، مسلمان کا لکھا حلال و پاک ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا لگ بھی جائے تو کوئی ایسی چیز قباحت کی اس میں نہیں آتی۔ اور پھر یہ کہ کوشش کرے جب 2 پلیٹ 2 آدمی رکھ کر کے کھاتے ہیں، ایک ساتھ ایک پلیٹ میں نہیں کھا رہے تو گلاس بھی 2 رکھ لیں، اور جس طرح سے پلیٹ کو دھل لیں گے اسی طرح سے گلاس کو بھی دھل لیں گے۔ کوشش نہیں، یہ ضروری چیز ہے کہ آپ جو ہے ہر حال میں داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیں اور داہنے ہاتھ ہی سے پانی پئیں۔ اب کوئی کہ اگر ہاتھ ہی کٹ جائے تو ہو ہی نہ تو بات دوسری، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے ساتھ یہ حادثہ، یہ درگھٹنا پیش آئے اور وہ ہاتھ سے روٹی داہنے ہاتھ سے کیا ہو جائے، محروم ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ سعودی حضرات سلام کرتے وقت آپس میں چہرے ملاتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ شیخ محمد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہاں سعودی عرب میں رہتے ہوئے ظاہرہ کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہر مجلس میں آتے جاتے مختلف مقامات پر آپ دیکھتے ہی ہیں کہ یہ لوگ چہرے سے چہرہ ملاتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اسلام کے کچھ مراتب ہیں، اسلام کے کچھ مراتب ہیں جن میں سے پہلا مرتبہ ہے السلام علیکم، سامنے والوں نے کہا وعلیکم السلام۔ دوسرا اس سے بھی اجر و ثواب میں زیادہ کرنے والا مرتبہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس سے بھی زیادہ ثواب کب ہوگا؟ جب آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت حدیث میں ہے کہ اس آدمی کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 نیکیاں صرف یہ کہنے سے۔ اب اگر دونوں نے اپنا اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا اور اپنے دائیں ہاتھ سے انہوں نے مصافحہ بھی کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ہاتھ نکالنے سے پہلے اللہ ان کے تمام گناہ معاف کر دے۔ یہ ایک مرتبہ ہے، درجہ ہے۔ اب اس سے بھی آگے درجہ ہے، اس کا نام ہے معانقہ، جسے آپ چہرے سے چہرہ ملانا لکھ رہے ہیں، وہ چہرے سے چہرہ ملانا نہیں، وہ اصل میں گردن سے گردن ملانا ہے، تو چہرہ آٹومیٹک مل جائے گا۔ عنق کا معنی ہے گردن، اور آنا کا یعانق، 2 آدمیوں کا آپس میں گردنوں کو ملانا، یہ آداب اسلام میں سے اور مراتب اسلام میں سے ہے، اور یہ تو صرف سعودیوں کے لیے نہیں ہے۔ میں اپنے کئی پاکستانی انڈین بھائیوں سے بھی ملتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے مانکہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مانکہ کو جانتے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ چپ 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 کرنا صرف سعودیوں کے لیے بنا ہوا ہے، یہ مانکہ سب کے لیے ہے۔ آپ بھی آپس میں آپ عادت ڈال دیں تاکہ آپ کو یہ انجانا سا عمل یا انجانا سا فعل لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر ہاؤس ڈرائیور ہوں، میرا غسل خانہ اور خانہ ایک ہی جگہ کا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں پر وضو بنانا چاہیے
جہاں تک آپ کے یہاں ڈرائیور ہونے کا تعلق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ ڈرائیور ہوں، آپ مینیجر ہوں، آپ چاہے کچھ بھی ہوں. آج کل اسی طرح کے غسل خانے، غسل خانہ، باتھ روم، اسی کے اندر ہی واش روم اور اسی کے اندر ٹوائلٹ اور باہر سے دوبارہ لا، یہ سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں. ایسے غسل خانے میں آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں اور اپنی قضاء حاجت بھی کرتے ہیں. لیکن ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ جس وقت آپ دروازے سے اندر ہو جائیں، بایاں پاؤں اندر رکھیں. پہلے جو ادب کے مطابق ہے دعا مانگنے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا مانگتے ہوئے بائیں پاؤں سے اس دیوار کے اندر، دروازے کے اندر داخل ہو جائیں. اور اب آپ دعائیں مانگنا بند کر دیں. اب یہ نہیں کہ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور یہاں آپ نے پھر بسم اللہ شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت یہاں آپ کی وہ ٹوائلٹ بھی ہے، آپ کا باتھ روم بھی ہے، سارا کچھ مشترکہ ہے. اب آپ یہاں زبان سے اذکار جو ہیں ان کو روک دیں. دلی اذکار میں کبھی کسی وقت اشارہ نہیں ہوتا کہ آپ دل میں بسم اللہ کے انداز سے شروع کر لیں وضو. اندر جاتے ہوئے دعا مانگ کے جائیں، باہر نکلیں اور غفران کا اور کلمہ شہادت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے آخر میں کہا ہے، فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل کر لیں. آپ کا وضو بھی صحیح ہوگا، غسل بھی صحیح ہوگا. اور اس کے ساتھ سامان کو، لیٹرین کو، واش روم کو، تینوں چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی باہر والی بات نہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے تسبیح کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب ہے. اللہ کے ذکر کے لیے تسبیح کا استعمال جائز ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ اس میں انبیاء ان کا استعمال کیجیے. اب اگر آپ ضعیف المدی کو پہنچ گئے یا نوجوانی میں خدا رکھتے کسی بھائی کے ساتھ ایسی مشکل ہے کہ وہ ان انگلیوں کے سہارے اگر کام چلاتا ہے تو گڑبڑ کر دیتا ہے، تو اس ایسی صورت میں کسی آلے کا، چاہے وہ دانے ہوں یا کسی اور چیز کا استعمال ممکن اور جائز ہو سکتا ہے. لیکن جو تسبیح ثابت ہے وہ انگلیوں کے ساتھ ثابت ہے. اب میں بار بار اسی چیز کو کہتا ہوں، ضرورت اگر متقاضی ہے، داعی ہے، آپ ان چیزوں سے اپنا کفایہ نہیں کر پا رہے ہیں، کام نہیں چلا پا رہے ہیں، تو اس صورت میں پیشے کے طور پر اسے لیے رہنا. آپ کا ذہن و دماغ سالم ہے، آپ تندرست ہیں، اور ان انگلیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، صحابہ کا جو طریقہ ہے، کام آپ کا چل سکتا ہے، پھر بھی آپ تسبیح کے دانوں کو استعمال کریں تو یہ چیز آپ کے لیے غیر مناسب ہے. سوال یہ ہے کہ آدمی کے موت کے بعد اس کے گھر والے اس کے نام سے قرآن خوانی و قرآن بخشتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ سوال یہ ہے کہ قرآن خوانی کے بعد یا قرآن خوانی کا عمل اور اس کا ثواب مردے کو بخشنا. بھائیو، ایسا کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیشتر صحابہ کی وفات ہوئی، وفات پائے. خود صحابہ کی زندگی میں ایک کے بعد دیگر کئی صحابہ کا انتقال ہوا، لیکن کسی صحابی کے مرنے پر اپنے گھر میں قرآن خوانی کا انعقاد نہیں کیا، نہ ہی اس کا ثواب میت کو بخشنے کی رسم ادا کی گئی. یہاں سوچنے کی ایک چیز اور ہے کہ ایک فارمولہ ہے دنیا میں کہ کرے کوئی بھرے، یعنی جرم کوئی اور کرے اور اس جرم کا، گناہ کا سزا کسی اور کو دیا جائے، یہ بات ہے. تو اسی طرح سے کرے کوئی ثواب دوسرا کاٹے، یہ بھی ممکن نہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو اپنی کوشش کا ثمرہ اور فائدہ ملتا ہے. قرآن آپ نے پڑھا، اگر آپ کی تربیت میں آپ کے گھر والوں نے، مرے ہوئے شخص نے جتنا بھی ہاتھ بٹایا ہوگا اس کو ثواب ملے گا. لیکن یوں رسمی طور سے چند بازاروں قسم کے لوگوں کو جو آ کر کے آپ کے گھر جیسے قرآن پڑھتے تھے، بعد میں ہنستے بھی ہیں بریانی کھانے کے بعد کہ تُو نے تو 2 پارا چھوڑا تھا، اس نے کہتا میں 1.5 پارا 20 سے غائب کر دیا تھا. رسمی طور سے بلکہ
बार लोगों को किराए पर बुलाएगा और कुरान पढ़वा करके अपने मुद्दे को सवाब बख्श देगा। और आसानी जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़ा, कुरान के पढ़ने के सिरे में आसानी के साथ क्या हो जाएगा, जन्नत में चला जाएगा। और फिर ये सिलसिला यहीं तक नहीं रखा है, हमको शिकायत नहीं इस्लामी मुल्कों के रेडियो स्टेशन से, गैर इस्लामी मुल्कों के रेडियो स्टेशन से हजरत ने फरमाया भी था दौरान तकरीर कि वो एक बदमाश बदमाश अभी निशाना उस पर सही लगा, अल्लाह करे और उसके लिए कुरान खानी की जा रही, दुआएं की जा रही हैं। तो इंदिरा गांधी भी हमारे मुल्क में जब इंतकाल कर गई थी तो कोई ज़मीर फरोश आलिम बैठ करके कुरान खानी कर रहा था। आज हाल ये देश का इतनी जोर पकड़ चुकी है बिदात, किसी मुल्क का अगर बाअसर आदमी, मुल्क का अगर वज़ीर आज़म या कोई मिनिस्टर वफात कर जाए तो मुल्क का रेडियो स्टेशन वक्ती प्रोग्राम को छोड़ करके कुरान मजीद की तिलावत और मरहूम के बारे में उम्मीद लगाए बैठे हैं घर वाले की आसानी के साथ जन्नत में वो कुरान मजीद की तिलावत स्टूडियो के जरिए कर दी जाएगी या रेडियो स्टेशन से, तो जन्नत में आसानी के साथ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। देखिए नियामत के लिए इस्लाम ने हद नहीं दी है, नियामत काम में चलती है, लेकिन जिन चीज़ों में जिस कैफियत में नियामत साबित है उसको वहीं तक क्या रखा जाएगा, महदूद रखा जाएगा। ऐसी कोई चीज़ कुरान खानी के सिलसिले में साबित अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये आपके मुहतरम सहाबा से नहीं। अगर कोई शख्स उसको कयास करता है हज पर कि हज बदल दुरुस्त है तो गलत है, इसलिए कि हज बदल में एक इंसान मसलन आपने हज कर लिया है 2 3 4, कोई आदमी आए भाई 500 रियाल दे दो, तीसरे साल वाला हज में को उसका सवाब दे दो, होगा मुमकिन नहीं। तो यहाँ पे कोई कुरान पढ़ करके उस कैफियत में देता है। और अगर कुरान खानी के जरिए सवाब देना दुरुस्त हो जाएगा, फिर तो किसी की तरफ से कलमे शहादत भी आप पढ़ लीजिए, अटल बिहारी की तरफ से वो भी जन्नत में चला जाएगा, मुसलमान हो जाएगा। फिर ये फितना बहुत लंबा फैलेगा और मुश्किलें खड़ी होंगी, और मुश्किलात हर बिदात में शुरू होती है। जब सुन्नतें मिलती हैं, बिदातें जन्म लेती हैं, तो मुश्किलात पैदा होती जाती हैं। अल्लाह ताला हमें इत्तिबाए किताब और सुन्नत की तौफीक अता फरमाए। ऐसा कोई अमल सहाबा और अल्लाह के रसूल से साथ। सवाल यह है, गुस्ताखाने रसूल की इस्लाम में क्या सज़ा मुकर्रर की है शेख फराज अब्बानी साहब, और क्या दोनों तरह के गुस्ताखाने रसूल की सज़ा तक है? गुस्ताखाने रसूल की सज़ा जो है यकीनन कत्ल है, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। और हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ है कि वो ऐसे गुस्ताखों को गिरफ्तार करें और उसको कत्ल करें। लेकिन हमारा आपका ये फ़र्ज़ नहीं है कि हम कत्ल करते थे, समझ रहे हैं? ये हुकूमत का काम है। जिस तरह चोर का हाथ काटना, जिस तरह किसी के कातिल को कत्ल करना है, हुकूमत का काम है। किसी को रजम करना हुकूमत का काम है। तो वो हुकूमतें करेंगी, न कि इंफरादी तौर पर को और आपको ये हुक्म दिया गया है कि आप वैसे ही कत्ल करते फिरें। ये तो बहुत बड़ा फसाद पैदा हो जाएगा दुनिया के अंदर, समझे? तो यकीनन गुस्ताखाने इस्लाम रसूल की सज़ा इस्लाम के अंदर कत्ल है, चाहे जिस तरीके का कलमा पढ़ने वाला हो, बेकलमा हो, कोई चाहे कोई भी हो, अपने आप को मोहब्बत आशिक़ रसूल फनात रसूल या कुछ भी करे, अगर उसने गुस्ताखी की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, तो दायरे इस्लाम से बाहर है, खारिज है वो। और हुकूमत वक्त का इस्लामी मुमलकत के हुक्मरान का ये फ़र्ज़ है कि उसको गिरफ्तार कर रहा है, वला युस्तताब, और उसकी तौबा भी कबूल नहीं की जाएगी। ये भी सुनो, ये नहीं वो क्या कहते हैं, पकड़ा गया तो कहना मैं तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, नहीं, तो तौबा भी कर ले फिर भी कत्ल, फिर भी हाँ तौबा भी उसकी नहीं मानी जाएगी हुकूमत वक्त, वो 1000 तौबा करे उसको कत्ल। सवाल यह है कि एक साहब इंडिया से आए हुए हैं, आते वक्त बैत लेकर आए, क्या ये बैत सही है? ये बैत इंडिया से आए, दुनिया के कहीं से भी आए, उससे गलत नहीं। यहाँ मसला बैत का है। आप सऊदी अरब में रहें, आप सऊदी अरब से बाहर रहें, कहीं भी रहें, मतलब आप हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के, वहाँ किससे आपने बैत की? किससे बैत की? बैत का मतलब होता है खरीदो फरोख्त करना, बेचना, यानी आपने अपने आप को किसके हाथों पर बेचा है? वो आदमी जो खुद का भी जिम्मेदार नहीं हो सकता, वो आदमी जो खुद भी अपनी जिम्मेदारी, उसकी बीवी बच्चे उसके कंट्रोल में नहीं है, वो आपने उसके हाथ में बैत करेंगी। ये जो हमारे यहाँ बैतें चल रही हैं, ये तमाम सब बिदात और खुराफात हैं,
اور حرام ہے اسلام کے اندر، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بیعت شرعی جو اسلام کے اندر ہے وہ اسلامی حاکم کے لیے جو قرآن و سنت کو نافذ کرنے والا ہو، حاکم وقت ہو، حدود اللہ کو نافذ کرنے والا ہو، ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے۔ اور بیعت کا مطلب نہیں کہ چادر پھینک کر اور کیا کہتے ہیں وہ ڈوری پھینک کر اور رسی پھینک کر۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے منطقہ چل رہی ہے، ملک فہد رحمہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے بعد ملک عبداللہ بنے، تو اب سارے قبیلے کے سردار جا کے اپنی موالات اپنی محبتوں کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ، یہ بیعت ہے۔ وہاں ملک عبداللہ کے کوئی ہاتھ پکڑ کے بیعت کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے بیعت، نہ کہ جا کر کے وہ رسی پھینکی جائے مجلس میں تو جناب علی میں نے بیعت کی فلانے کے واسطے سے، فلانے مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ، مرے ہوئے آدمی کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت کا فرمائے بہرحال تو یہ تمام سب بدعت اور خرافات نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے۔ یہ آپ کے سوال ہے، آپ سوال سے پہلے اعلان ہے کہ سوال کے بعد انشاءاللہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے، اس لیے یہ مختصر آپ اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ باہر کتابوں اور کیسٹوں سی ڈی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اس کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، آپ دینی معلومات کے لیے وہاں سے خرید لیں۔ اسی طرح جالیات میں مختصر یعنی قیمت کے اوپر یہ بھی دعوت کے تعاون کے لیے 20 ریال سے قرآن مجید کے ترجمے کا رکھا ہے، جن صاحب کو چاہیے وہ لے کے جائیں۔ سوال یہ ہے صرف ڈنمارک کا ہی بائیکاٹ کیا جائے یا تمام یورپی کمپنیاں کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کو اس سے اس انتظار میں رہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ بھی ہمارے نبی کی شان میں تب گستاخی کریں۔ نہیں، آپ کی ضرورتیں